بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فاطمی خلافت کے 2 سالہ دور حکومت کے بعد اور سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے وفات کے بعد سلطان نور الدین زنگی کے بیٹے ملک صالح کو شکست دے کر جب تخت نشین ہوئے تھے تو اس وقت آپ کو بہت سی مشکلات کا سامنا تھا جن کے ساتھ اکیلا سلطان نے نمٹنا تھا، اور مشکل بات تو سلطان کے لیے یہ تھی کہ اس وقت سلطان کے سب سے عزیز دوست کا بیٹا ملک صالح اس کا دشمن تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تخت سنبھالنے کے بعد پوری سلطنت کے نظام اپنے ہاتھ میں لے لیا اور تمام چیزوں کا بغور مطالعہ کرنے لگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دن رات ایک کر کے ایک چیز کا معائنہ کیا اور پوری سلطنت کا نظام بحال کرنے کا حکم دیا۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا گیا کہ سلطان معظم مصر میں کوئی ایسی جیل نہیں جس میں بڑے بڑے قیدیوں اور مجرموں کو رکھا جائے۔ چھوٹی چھوٹی جیلیں موجود ہیں، ان میں سے آدھے سے زیادہ مجرم جیل میں موجود غدار سپاہی کی وجہ سے بھاگ جاتے ہیں اور صرف بے گناہ بیٹھے ہیں جو کسی نہ کسی مجبوری کی وجہ سے مجرم بن جاتے ہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تمام توجہ مصر کے مرکز میں بہت بڑی جیل کو تعمیر کرنے پر لگا دی، اور 2 سال کے انت تک محنت اور لگاتار کام کے بعد مصر کے دارالحکومت میں بہت بڑی جیل تیار کی گئی جس میں ایک ہی وقت میں 5000 قیدیوں کو رکھا جا سکتا تھا۔ وہ جیل خاص طور پر پھانسی کے قیدیوں، سزائے موت کے قیدیوں اور عمر قید کی سزا کے قیدیوں کے لیے بنائی گئی تھی، جس میں بڑے بڑے مجرموں کو رکھا جاتا تھا، اور اس جیل میں بہت سے کمرے ایسے بنائے گئے تھے جن میں سلطان کے قریب رہ کر جاسوسی کرنے والے جب پکڑے جاتے تو سلطان نے اس جیل میں ایسی ایسی چیزیں بنوائی جس سے ان کو اذیت دے کر ان جاسوسوں کے منہ سے راز اگلوائے جاتے تھے۔ جب جیل تیار ہو گئی تو ملک بھر سے بڑے بڑے قیدی لا کر اس جیل میں بند کر دیے گئے، اور اب سلطان کا نظام کافی حد تک بہتر ہو چکا تھا۔ سلطان صلاح الدین نے علی بن سفیان سے مشورہ کیا اور بتایا کہ میں چند سپاہیوں کے ساتھ جیل کا دورہ کرنے جا رہا ہوں۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ جس مقصد کے لیے میں نے اس جیل کی تعمیر کروائی اس جیل میں اس طرح کا نظام ہے یا نہیں۔ سلطان صلاح الدین اپنے چند اہم اور بہادر سپاہیوں کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہوئے اور جیل کی طرف روانہ ہو گئے۔ چند گھنٹوں کے بعد دوپہر کا وقت تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی مصر کی سب سے بڑی جیل پہنچ چکے تھے۔ جیلر نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا بھرپور استقبال کیا اور سلطان کو اس جیل کا نظام دکھانے کے لیے سلطان کو ایک ایسی جگہ لے گئے جہاں ایک نوجوان 17 سالہ لڑکے کو پھانسی دینے والے تھے۔ سلطان صلاح الدین اپنی نشست پر تشریف فرما تھے، سپاہی ساتھ میں کھڑے تھے، قاضی صاحب بھی موجود تھا، جیل کا انچارج بھی سلطان کے دائیں طرف موجود تھا، اور اب جلاد نے نوجوان کو پھانسی دینے کے لیے اپنی تلوار نیام سے نکالی۔ اتنے میں قاضی صاحب نے کہا کہ جس طرح سلطان کا حکم ہے کہ کسی بھی قیدی کو سزائے موت دینے سے پہلے اس کی آخری خواہش ضرور پوچھنی چاہیے، لہٰذا اس نوجوان 17 سالہ لڑکے کو پھانسی دینے سے پہلے اس کی آخری خواہش پوچھی جائے۔ سلطان صلاح الدین اس نوجوان کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ وہ نوجوان شکل سے کسی بھی طریقے سے مجرم نہیں لگتا تھا، جس کے ہاتھ دودھ کی طرح سفید، چہرہ مکھن سے زیادہ نرم و ملائم تھا۔ سلطان سوچ رہا تھا کہ آخر یہ نوجوان کیسے قاتل ہو سکتا ہے۔ سلطان صلاح الدین یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین نے قاضی صاحب کو کہا کہ اس قیدی سے میں خود اس کی آخری خواہش پوچھوں گا۔ سلطان اپنی نشست سے اٹھا اور اس قیدی کے پاس گیا اور کہا، جیسے کہ تم جانتے ہو کہ اب تمہاری زندگی کے آخری لمحے چل رہے ہیں، تمہیں پھانسی ہونے والی ہے، لہٰذا تمہارے دل میں کوئی آخری خواہش ہو تو بتا دو، اس کو پوری کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ تو یہ دیکھ کر وہ نوجوان مسکرانے لگا۔ اس کی مسکراہٹ کو دیکھ کر تمام لوگ حیران ہو گئے کہ اس کے سر پر پھانسی کا پھندا لٹک رہا ہے اور یہ ہنس رہا ہے، لیکن اس نوجوان کی مسکراہٹ نے سلطان صلاح الدین کو پریشانی میں ڈال دیا تھا۔ سلطان صلاح الدین کو اس مسکراہٹ میں تجسس پیدا ہو رہا تھا۔ سلطان نے اس نوجوان سے پوچھا، آخر اس مسکراہٹ کے پیچھے کیا راز ہے؟ تو اس نے کہا، آپ میری آخری خواہش پوری کرو گے؟ تو سلطان نے کہا، بے شک۔ تو اس نوجوان نے کہا، میری آخری خواہش یہ ہے کہ میری پھانسی کو 2 دن کے لیے ملتوی کر کے میری 2 دن کے لیے شادی کر دی جائے۔ جب یہ بات اس نوجوان نے کہی تو تمام لوگ اس کو حیرانی سے دیکھنے لگے، یہ کیسا عجیب انسان ہے۔ ہم نے سوچا تھا کہ یہ یا تو پھر اپنے ماں باپ سے ملنے کی خواہش کرے گا، یا پھر اس نے کسی سے قرض لینا ہوگا یا دینا ہوگا، اس کی بات کرے گا، یا پھر اپنے بوڑھے ماں باپ کی مدد کے لیے سلطان سے کچھ مدد مانگے گا، لیکن عجیب خواہش کر رہا ہے۔ سلطان کی زندگی میں ایسی خواہش پہلی دفعہ کسی نے کی تھی، اس لیے اس خواہش نے سلطان کو عجیب و غریب امتحان میں ڈال دیا تھا۔ سلطان صلاح الدین نے کہا، آخر ایسا کیا وجہ ہے؟ تجھے پتہ ہے کہ تمہارے سر پر پھانسی کا پھندا لٹک رہا ہے، اور اگر تیری سزا 2 دن کے لیے ملتوی کر بھی دی جائے
تو تم 2 دن میں شادی کر کے کیا کرنا چاہتی ہو؟ تو اس نے کہا سلطان معظم میں وضاحت تو نہیں دے سکتا، لیکن اگر آخری خواہش کو سمجھ کر پورا کیا گیا تو میں بروز محشر اپنے اللہ کے سامنے اس بات کی ضرور گواہی دوں گا کہ بے شک میرے سلطان نے ایک سلطان ہونے کے ناطے میری آخری خواہش کو پورا کیا تھا۔ اس نوجوان کے یہ الفاظ سن کر سلطان صلاح الدین کے دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی صاحب کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا، قاضی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ ایک سزائے موت کے قیدی سے کون لڑکی شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی؟ تو قاضی صاحب نے طنزیہ مسکراہٹ کی اور پھر اس نوجوان کو بغور دیکھنے لگا۔ سلطان نے اس نوجوان سے مخاطب ہوا اور پوچھا، کیونکہ تمہیں لگتا ہے کہ ایک قتل کے مجرم سے جس کو سزائے موت ہونے والی ہے اور وہ بھی 2 دن کے بعد اسے کوئی ایسی لڑکی شادی کرے گی؟ تو اس نوجوان نے کہا، حضور میرے گاؤں میں جا کر اعلان کروا دو کہ شمس النساء کو 2 دن کے بعد پھانسی ہونے والی ہے، جو بھی لڑکی اس سے نکاح کرنا چاہتی ہے وہ جیل میں حاضر ہو جائے۔ اس کے بعد سلطان کو یہ بات عجیب لگی، لیکن اس کی آخری خواہش تھی، لیکن سلطان نے اسی وقت سپاہی کو حکم دیا کہ جا کر گاؤں میں اعلان کر دو۔ سلطان کا سپاہی اسی وقت گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا اور جا کر پورے گاؤں میں یہ اعلان کر دیا کہ شمس النساء کو 2 دن بعد پھانسی ہونے والی ہے۔ ان 2 دنوں میں جو لڑکی چاہتی ہے شمس النساء سے شادی کرے تو وہ جیل میں حاضر ہو جائے۔ سلطان کا سپاہی پیغام دے کر واپس لوٹا ہی تھا کہ اتنے میں جیل کے سنتری نے آ کر بتایا، حضور جیل کے دروازے پر ایک خوبصورت حسین و جمیل لڑکی جو کہ دلہن کے لباس میں ہے اور اس کے ساتھ ایک قاضی صاحب بھی موجود ہیں، اس کا یہی دعویٰ ہے کہ میں شمس النساء سے نکاح کرنے کے لیے آئی ہوں۔ جب یہ بات اس نے کہی تو تمام قیدی جیل کی انتظامیہ اور قاضی صاحب حیران و پریشان ہو گئے کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے، آخر ایسی کون سی بیوقوف لڑکی ہوگی یہ سب کچھ کرنے کے لیے آئی ہوگی۔ پھر قاضی صاحب سوچنے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لڑکی اس کی محبوبہ ہو اور انہوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا ہوگا، لیکن نہ ہی قاضی صاحب جانتے تھے اور نہ ہی سلطان صلاح الدین جانتے تھے کہ آخر اس نوجوان کی اس خواہش کے پیچھے اتنا بڑا طوفان آنے والا ہے۔ لڑکی کو سلطان کے سامنے اس نوجوان شمس النساء کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا گیا۔ شام کا وقت ہونے والا تھا اور پھر اس نوجوان نے کہا، آج کی رات ہم دونوں کو اکیلا چھوڑ دیں اور میرے کمرے میں دیے بجھا دیے جائیں اور ہم دونوں رات جیل کے کمرے میں ایک ساتھ گزاریں گے۔ نکاح ہونے کے بعد شمس النساء اور اس کی دلہن کو جیل کے کمرے میں بند کر دیا گیا اور دیے بجھا دیے گئے۔ جیل کے دروازے پر موجود سپاہی چند قدم دور حفاظت کے لیے تعینات رہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے محل کی طرف واپس لوٹ گئے۔ جب صبح تہجد کا وقت ہوا تو اندر سے لڑکی نے آواز دی کہ کمرے کا دروازہ کھولا جائے۔ سپاہی نے دروازہ کھولا تو وہ لڑکی جو کہ دلہن کے لباس میں موجود تھی وہ جیل کے کمرے سے نکلی اور اچانک نظروں سے غائب ہو گئی۔ سپاہی نے سوچا کہ شاید اس لڑکی کو اپنے 2 دن کے دلہے سے خوف آ گیا ہوگا، اس لیے جلدی اس کو چھوڑ کر بھاگ گئی۔ وقت گزرتا رہا، جب سورج طلوع ہوا اور جیسے ہی اس سپاہی نے اندر جھانک کر دیکھا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ اس شمس النساء کے کمرے میں ایک لڑکی موجود تھی جس نے مردوں والے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور شمس النساء وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ جب سپاہی نے یہ سارا منظر دیکھا تو اسی وقت دوڑنے لگا اور جیل انچارج کے پاس گیا اور اسے ساری صورتحال کے بارے میں بتایا۔ جب جیل انچارج نے یہ سب سنا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی اور کہا، اب میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو کیا جواب دوں گا کہ میں ایک مجرم کو قابو میں نہ رکھ سکا اور وہ ہمیں بھی اتنا بڑا دھوکہ دے کر وہاں سے بھاگ گیا۔ جب اس بات کی خبر قاضی صاحب کو ملی تو قاضی صاحب اس وقت دوڑتا ہوا جیل میں پہنچا اور آ کر جیل انچارج سے معلوم کیا تو جیل انچارج نے ساری صورتحال کے بارے میں بتایا۔ اب قاضی صاحب نے کہا کہ جو لڑکی اس وقت شمس النساء کی جگہ کمرے میں موجود ہے میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ جیل انچارج قاضی صاحب کو اس لڑکی کے پاس لے کر گیا۔ قاضی صاحب نے اسے سوال کیا، یہ بات تم بھی اچھی طرح جانتی ہو کہ ہمیں تمہیں شمس النساء کی جگہ پھانسی تو نہیں دے سکتے، لیکن تمہیں ساری زندگی اسی جیل میں ہی گزارنی ہوگی کیونکہ تم نے ایک مجرم کو بھاگنے میں اتنی بڑی مدد کی۔ اس طرح کی محبت میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی، کیا تم دیوانی ہو یا پھر پاگل ہو؟ تو وہ لڑکی کہنے لگی، آپ جیسا سمجھ لیں، لیکن آپ شمس النساء کے بارے میں آپ سب لوگ غلط سوچ رہے ہیں۔ حتیٰ کہ سلطان صلاح الدین نے بھی اس پر اعتبار نہ کیا کہ اتنا معصوم لڑکا اتنی چھوٹی سی عمر میں قتل کیسے کر سکتا ہے۔ جب اس بات کی اطلاع سلطان صلاح الدین کو ملی تو سلطان نے فوراً اس لڑکی کو عدالت میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ قاضی صاحب کے سپاہی اور قاضی صاحب اس لڑکی کو لے کر سلطان کی عدالت میں حاضر ہو گئے۔
سلطان نے اس لڑکی سے پوچھا آپ مجھے ساری صورتحال کے بارے میں بتاؤ کہ آخر شمس النساء کس وجہ سے تمہیں زندان میں اپنی جگہ چھوڑ کر گیا؟ کیا تم نے قربانی دی یا پھر کوئی اور معاملہ ہے؟ اس لڑکی نے کہا سلطان معظم بے شک میں نے شمس النساء کو بھاگنے میں مدد کی، لیکن شمس النساء نے کچھ اہم فرائض کو سونپنا تھا جس کو سونپنے کے بعد شمس النساء واپس مقررہ وقت پر اپنی پھانسی سے پہلے ضرور پہنچ جائے گا۔ یہ بات سلطان نے سنی تو بڑا حیران ہو گیا کہ آخر ایسا کون سا کام ہے جس کو شمس النساء پورا کرنا چاہتا تھا، اور سلطان اس بات پر بے حیران تھا پھر اس نے شادی والی خواہش کی جگہ اس خواہش کا اظہار کیوں نہیں کیا کہ میں نے کسی فرض کو سونپنا ہے۔ اب مقررہ وقت پر اس کا انتظار کیا جانے لگا۔ مقررہ وقت ہو گیا لیکن شمس النساء ابھی تک نہیں پہنچا۔ تمام لوگوں کے دل میں سوال اٹھ رہے تھے کہ آخر اس لڑکی کا کیا انجام ہوگا۔ سلطان صلاح الدین عدالت میں موجود تھے۔ تمام لوگ شمس النساء کا انتظار کر رہے تھے کہ آخر شمس النساء مقررہ وقت پر اپنی پھانسی کے وقت نہ پہنچا تو اس لڑکی کو کیا سزا ملے گی؟ کیا لڑکی اپنی محبت کے بدلے میں قربان ہو جائے گی یا پھر شمس النساء واپس آ جائے گا؟ کیونکہ تمام لوگوں کے دل میں یہی سوال تھا کہ کون ایسا عقل مند ہوگا جو ایک بار پھانسی سے بچ جائے گا اور دوبارہ گلے میں پھندا ڈالنے کے لیے آ جائے گا۔ لیکن شمس النساء کے پیچھے کوئی اور ہی کہانی تھی۔ چند لمحے گزرنے کے بعد شمس النساء آیا اور کہا میں اپنے مقررہ وقت پر پہنچ چکا ہوں، لہٰذا میری بیوی کو باعزت رہا کیا جائے۔ جب سلطان صلاح الدین نے اس کی حالت دیکھی تو اسے ایک ٹھنڈا مشروب پلانے کا حکم دیا۔ جب اس کی سانسیں بحال ہو گئیں تو سلطان صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اسے سوال کیا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے آخر تم نے ایسا کون سا فرض سونپنا تھا جس کو سونپے بغیر تم اپنی موت کو گلے نہیں لگا سکتے تھے؟ اور دوسری بات یہ تھی تم یہ بھی جانتے کہ اگر تم واپس مقررہ وقت پر نہ پہنچے تو ہم تمہاری جگہ اس لڑکی کو کبھی پھانسی پر نہ چڑھاتے تھے، تو اس طرح تمہاری جان بھی بچ جاتی۔ شمس النساء نے کہا سلطان معظم بے شک مجھے قتل ہوا لیکن میں بے وفا اور جھوٹا نہیں ہوں۔ جب اس نے یہ بات کہی تو یہ بات سلطان کے دل کو جا لگی۔ سلطان نے اس سے پوچھا کہ مجھے تیری بات کی سمجھ نہیں آ رہی، یہ ساری صورتحال کے بارے میں بتاؤ۔ آخر تم نے کس کا قتل کیا؟ تمہیں کیوں قاضی نے پھانسی کا حکم سنایا اور تم کون سا فرض پورا کرنے کے لیے گئے تھے؟ اس نے کہا سلطان معظم میں اپنی محبوبہ سے اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت کرتا تھا۔ یہ لڑکی ایک چھوٹے سے حکیم کی بیٹی ہے، لیکن ہمارے گاؤں کے جب 2-3 لڑکوں کو پتہ چلا کہ میں حکیم کی بیٹی کو پسند کرتا ہوں تو وہ حسد میں حکیم صاحب کی بیٹی کو بری نظروں سے دیکھتے اور ہر روز اس کو تنگ کرتے، حتیٰ کہ بات یہاں تک پہنچی کہ ایک دفعہ حکیم صاحب اپنے طبیب خانے میں مریضوں کے ہجوم کی وجہ سے لیٹ پہنچے تو ان دونوں نے موقع پا کر حکیم صاحب کے گھر میں گھس گئے اور حکیم صاحب کی بیٹی کی عزت پر حملہ کر دیا۔ لیکن یہ میری خوش قسمتی تھی کہ میں کسی کام کی وجہ سے اس وقت حکیم صاحب کے گھر کے پاس سے گزر رہا تھا۔ جب میں نے حکیم صاحب کی بیٹی کی چیخنے کی آواز سنی تو دوڑتا ہوا اس کے گھر میں گیا تو دیکھا کہ 3 نوجوانوں نے حکیم صاحب کی بیٹی کو گھیرا۔ میں نے ان کو کہا کہ تم ابھی اور اسی وقت اس کو چھوڑ کر چلے جاؤ ورنہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ تم ان تینوں نے خود کو مجھ پر غالب سمجھا اور کہا کہ ہم نہیں جا رہے، تم کیا کر لو گے؟ میں نے انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، الٹا انہوں نے مجھے قتل کرنے کے لیے حملہ کیا اور حکیم صاحب کی بیٹے کے کپڑے پھاڑنے لگے۔ جب میں نے صورتحال ہاتھ سے جاتے ہوئے دیکھی تو میں نے اسی وقت ایک خنجر نکالا اور ان تینوں کو اسی وقت قتل کر دیا، اور میں نے اپنی جان بچانے کی خاطر اور حکیم صاحب کی بیٹے کی عزت کی خاطر میں نے تینوں کو قتل کر دیا، اور اس بات کے تمام گاؤں والے گواہ تھے۔ اور اس طرح قاضی صاحب نے 3 آدمی کے قتل کے جرم میں مجھے پھانسی کی سزا سنا دی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑا حیران ہوا۔ پھر سلطان نے اس سے پوچھا کہ آخر ایسا کون سا فرض تھا جو تم خود سونپنے گئے تھے؟ تم اس کو اپنی آخری خواہش کے طور پر بھی بتا سکتے تھے اور اس کو سرکار کی طرف سے بھی پورا کیا جا سکتا تھا۔ تو اس نے کہا نہیں سلطان معظم ایسی بات نہیں ہے، میں اس حوالے سے کسی پر بھی اعتبار نہیں کر سکتا تھا۔ سلطان نے کہا وہ کیسے؟ تو اس نے کہا سلطان معظم ہمارے گاؤں میں ایک بوڑھی عورت رہتی ہے اور اس کی ایک نوجوان حسین و جمیل بیٹی ہے۔ اس بوڑھی عورت نے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی سے اپنی بیٹی کے لیے زیورات اور چاند سونے کے سکے بنا رکھے ہوئے تھے، اور جو ڈاکو کے خطرے کی وجہ سے اس نے مجھے امانت دی ہوئی تھی، اور اس امانت کو میں جنگل میں جا کر چھپا دیا تھا، لہٰذا مجھے کسی پر اعتبار نہیں تھا کہ اگر میں کسی اور کو اس بارے میں بتا دوں گا تو وہ صحیح سلامت اس امانت کو بوڑھی عورت تک پہنچائیں گے، اور اس لیے میں اس بوجھ کے ساتھ نہیں مرنا چاہتا تھا کہ اس بوڑھی کی عورت کی امانت اس تک نہ پہنچے۔ مجھے ڈر تھا کہ میرے بعد بوڑھی عورت اور اس کی بیٹی کا کیا ہوگا، اس لیے میں نے یہ شرط رکھی، اور اس دوران میں نے جنگل جا کر سونے کے سکے اور زیورات نکالے اور بوڑھی عورت کے حوالے کرتے ہوئے اسے خدا حافظ کہہ کر واپس چلایا۔
لایا۔ جب سلطان نے ساری بات سنی تو سلطان صلاح الدین نے قاضی صاحب کو کہا کہ قانون تم نے بھی پڑھا ہے، لیکن اتنا ہم بھی جانتے ہیں کہ جب انسان اپنی جان اور عزت کی خاطر اگلے بندے کو قتل کر دے تو اس کے بدلے کوئی قصاص نہیں ہوتا، لیکن تم نے کس قانون کے لحاظ سے اس کو سزا سنائی؟ قاضی صاحب سر جھکائے کھڑا رہا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان شمس النساء کو اور اس لڑکی کو باعزت رہا کر دیا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کی امانت داری اور دیانت داری کے بدلے میں 1000 سونے کے سکے بھی دیے، تحفے میں دیے، اور اس طرح وہ سلطان صلاح الدین ایوبی سے اجازت لے کر وہاں سے چلے گئے۔ لہٰذا ایک بات سچ ہے کہ ایسی صورتحال میں صرف سچا چاہنے والا ہی مدد کر سکتا ہے، جیسا شمس النساء کی محبت جو کہ غریب حکیم کی بیٹی تھی۔ اگر حکیم کی بیٹی وفا نہ کرتی تو شاید شمس النساء کی بے گناہی کبھی ثابت نہ ہوتی۔ اس لیے دوستوں، ہمیں چاہیے کہ کچھ بھی حالات ہو جائیں کبھی اپنے چاہنے والوں کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اگلے ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔